انشاءاللہ۔ اچھا میں کیا کہہ رہا تھا؟ قل هو اللہ احد، وہ اللہ احد ہے، کیوں؟ اللہ الصمد، وہ صمد ہے، کیوں؟ لم یلد ولم یولد، نہ اوپر کسی کا محتاج ہے نہ نیچے کسی کا محتاج ہے۔ میں تو اوپر سے محتاج ہوں، میرے ماں باپ ہیں، میں نیچے جا رہا ہوں، میرے بیوی بچے ہیں، اوپر سے اس کا کوئی ماں باپ نہیں، نیچے سے کوئی بیوی بچہ نہیں۔ تو جو اللہ احد بھی ہو، جو اللہ صمد بھی ہو، جو اللہ لم یلد بھی ہو، جو اللہ لم یولد بھی ہو، تو پھر ہم سب نے مانا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی اس اللہ جیسا نہیں ہے۔ کون ہے وہ اللہ؟ نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، اللہ تھا، نہ شرق تھا نہ غرب تھا، اللہ تھا، نہ شمال تھا نہ جنوب تھا، اللہ تھا۔ اللہ وہ اللہ ہے جس کا پہل کوئی نہیں، اللہ وہ اللہ ہے جس کا آخر کوئی نہیں، اللہ وہ اللہ ہے جس سے اوپر کوئی نہیں، اللہ وہ اللہ ہے جس سے چھپا ہوا کوئی نہیں، اللہ وہ اللہ ہے جو کھانے سے پاک ہے، اللہ وہ اللہ ہے جو پینے سے پاک ہے، اللہ وہ اللہ ہے جو کپڑے سے پاک ہے، اللہ وہ اللہ ہے جو زیور سے پاک ہے، اللہ وہ اللہ ہے جو بیوی سے پاک ہے، اللہ وہ اللہ ہے جو بچوں سے پاک ہے، اللہ وہ اللہ ہے جو تھکن سے پاک ہے، اللہ وہ اللہ ہے جو اونگ سے پاک ہے، اللہ وہ اللہ ہے جو نیند سے پاک ہے، اللہ وہ اللہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے اور سب اس کے محتاج ہیں۔ وہ کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کس سے ہوتا ہے؟ اللہ۔ جو ہوا کس کے چاہنے سے؟ اللہ۔ جو ہو رہا ہے کس کے چاہنے سے؟ آئندہ ہوگا تو کس کے چاہنے سے؟ اللہ کے۔ لا الہ الا اللہ، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، لا الہ الا اللہ۔ زمین نہیں بیچی، اللہ نے بیچائی، لا الہ الا اللہ۔ آسمان نہیں بنا، اللہ نے بنایا، لا الہ الا اللہ۔ سمندر نہیں بنے، اللہ نے بنائے، لا الہ الا اللہ۔ پہاڑ نہیں بنے، اللہ نے بنائے، لا الہ الا اللہ۔ انسان نہیں بنے، اللہ نے بنائے، کوئی کچھ نہیں، اللہ سب کچھ ہے، اللہ سب کچھ ہے۔ یہ ہمارے نبی کا ہم پہ احسان ہوا کہ انہوں نے ہمیں اللہ کا پتہ بتایا، اللہ کا تعارف کروایا۔ پھر اللہ کے کروڑوں احسان، ان میں سب سے بڑا احسان ہے کہ اپنے محبوب نبی کا امتی بنا دیا۔ ایسا پیارا، ایسا افضل، ایسا اشرف، ایسا اعلیٰ، ایسا احسن، ایسا ازکا اللہ نے ہمیں نبی دیا ہے کہ میں جتنے لفظ اللہ کے نبی کی تعریف کے لیے لاتا ہوں وہ الفاظ چھوٹے ہو جاتے ہیں اور ہمارے نبی کا قد اونچا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے بعد جن جیسا کوئی ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ ذرا سوچو، جن کی شان اللہ بیان کرے تو وہ کتنی بڑی ہستی ہوگی، کتنی بڑی ہستی ہوگی۔ اور آپ کا ظاہری حسن ایسا تھا کہ جب آپ ہجرت کر کے جا رہے تھے نا تو راستے میں خیمہ آیا ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ کا، تو آپ نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا جاؤ اس اماں سے پوچھو کچھ کھانے کو مل جائے گا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، جا کے کہنے لگے اماں کچھ کھانے کو ملے گا؟ تو وہ کہنے کہ بیٹا قحط کا زمانہ ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو انہوں نے آ کے بتایا تو ہمارے نبی نے فرمایا اس اماں سے کہو یہ جو بکری کھڑی ہوئی ہے ہم اس کا دودھ نکال لیں، اس کا دودھ نکال لیں۔ تو وہ اماں کہنے لگی بیٹا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہے بیمار، اور اگر صحت مند ہوتی تو میرا خاوند دوسری بکریوں کے ساتھ اسے لے جاتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو اس نے ابھی بچہ ہی نہیں دیا تو دودھ کہاں سے آئے گا؟ ساری سریکی ہے چادن، یہ تو حالت یہ تو چھوٹی لے لیے، اس نے بچہ نہیں دیا تو دودھ کہاں سے آئے گا؟ تو آپ نے فرمایا اماں اگر تیری طرف سے اجازت ہو تو پھر ہم آج بن بیاہی بکری سے دودھ نکال کے دکھائیں گے۔
تو وہ اماں کہنے لگے ہیں پھر اس میں اجازت کی کیا بات ہے؟ آپ آگے ہوئے اور آپ نے بسم اللہ پڑھ کے، وہ اتنے تھن تھے نا اس کے، اتنے تو آپ نے بسم اللہ پڑھ کے جو یوں ہاتھ لگایا، آپ کے ہاتھوں کی برکت سے، اللہ کے نام کی برکت سے ایک دم تھن بڑے بھی ہو گئے اور دودھ سے بھی بھر گئے۔ اور آپ دیہات کے بھائی بیٹھے ہوئے ہو، بکری کی زیادہ سے زیادہ عمر ہوتی ہے 7 سال، 8 سال، 10 سال، اس سے زیادہ نہیں، لیکن جس بکری کو ہمارے نبی کے ہاتھ لگے تھے یہ کوئی 35 سال تک زندہ رہی ہے اور مسلسل دودھ دیتی رہی ہے، کبھی اس کا دودھ خشک نہیں ہوا، کبھی دودھ خشک نہیں ہوا۔ حضرت عثمان کے شہادت کے بعد جا کے یہ بکری مری ہے اور اس کا دودھ ختم نہیں ہوا، خشک نہیں ہوا، مسلسل چلتا رہا ہے، مسلسل۔ تو آپ نے وہ دودھ نکالا، برتن کو بھرا، پھر آپ نے فرمایا پہلے اس اماں کو پلاؤ جس کی بکری ہے، پہلے آپ نے ان کو پلایا، پھر آپ نے باقی ساتھیوں کو پلایا، پھر سب کا بچا ہوا ہمارے نبی نے خود پیا۔ پھر آپ نے فرمایا اماں تیرے گھر میں جتنے برتن ہیں سارے لے آ، وہ سارے لے آئیں، آپ ڈالتے گئے بھرتے گئے، ڈالتے گئے بھرتے گئے، ڈالتے گئے بھرتے گئے، سارے برتن بھر دیے۔ پھر آپ چلے گئے، شام کو اس کا خاوند آیا گھر، آگے دیکھتے ہیں تو دودھ ہی دودھ، تو وہ حیران ہو کے کہنے لگا یہ دودھ کہاں سے آیا؟ وہ ان کی بیگم کہنے لگی اس بکری سے آیا۔ کہنے لگا تو کملی تو نہیں ہو گئی، اس بکری سے دودھ کیسے آئے گا؟ تو وہ اماں کہنے لگی ایک قریشی نوجوان آیا تھا جس کے ہاتھوں کی برکت سے اللہ نے اسی بکری سے دودھ عطا فرمایا۔ تو اس کا خاوند کہنے لگا مجھے بتاؤ وہ نوجوان کیسا تھا؟ تو وہ اماں بتانے لگی ہے، کہتی ہے رأیت رجلا ظاہر الوضاء، میں نے ایک نوجوان دیکھا جو صاف ستھرا تھا۔ وہ کیسا تھا؟ وہ کیسا تھا؟ وہ اماں فرماتی ہیں کیا بتاؤں کہ وہ کیسا تھا؟ ایسا لگتا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے آسمان کا چاند کپڑے پہن کے زمین پر آ گیا۔ اللہ نے آپ کو وہ حسن دیا تھا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں ایک دفعہ آپ مسجد نبوی کے سین میں تھے، مولانا بھی گئے ہوئے تھے، تو میں بھی گیا، تو میں وہ چلا جاتا تھا جنت البقیع میں، کیونکہ دروازے سے داخل ہو وہ تو ساتھ ہی وہ ساری قبریں اللہ کے نبی کی بیگمات کی، ازواج مطہرات اور آپ کے بیٹے ابراہیم کی قبر، اور ساری میں وہ قریب قریب جا کے ایسے بیٹھ جاتا تھا، یہ سارا اللہ کے نبی کا گھر اور سامنے گنبد، وہاں بیٹھ کے پھر میں وہ نظارے کرتا رہتا تھا، اور یہ منظر سارے یاد آتے تھے کہ حضرت جابر فرماتے ہیں ایک دفعہ آپ مسجد نبوی کے صحن میں تھے، آپ نے سرخ دھاری دار چادر اوڑی ہوئی تھی، اوپر 14ویں کا چاند تھا اور مسجد نبوی میں ہمارا چاند تھا۔ تو حضرت جابر فرماتے ہیں میں کبھی آسمان والے چاند کو دیکھتا، کبھی مدینے والے چاند کو دیکھتا، کبھی آسمان والے چاند کو دیکھتا، کبھی مدینے والے چاند کو دیکھتا، تو مجھے مدینے والا چاند آسمان والے چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہا تھا۔ اور ایک دفعہ آپ اپنا جوتا خود ہی ٹھیک کر رہے تھے، آپ اپنا جوتا خود ہی ٹھیک کر لیتے تھے، تو کوئی 10-11 بجے کا چاشت کا وقت تھا، آپ جوتا ٹھیک کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور سامنے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ چرخہ کاٹ رہی تھی، چرخہ پہلے زمانے کی بندے جانتے ہوں گے، چرخہ وہ کاٹ رہی تھی، اور آپ نا وہ جوتا ٹھیک کرنے میں لگے ہیں، آپ کو پسینہ آیا ہوا تھا، اوپر سے سورج کی روشنی پڑ رہی تھی آپ کے پسینے پر، اور آپ ایسے جوتا ٹھیک کرنے میں لگے ہیں، ادھر سے سورج کی چمک، ادھر آپ کے پسینے کی چمک، دونوں آپس میں ٹکرا رہے تھے اور شعائیں نکل رہی تھی نور کی۔ تو اما جان وہ چرخہ ایسے کرتے 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 یوں نظر پڑی، جب ایسے نظر اٹھی اور اللہ کے نبی کے چہرے پہ نظر پڑی تو وہ ہاتھ ادھر ہی رک گئے، ہاتھ رک گئے، آنکھیں رک گئیں، اما جان ایسے بیٹھی ہیں، آپ جوتا ٹھیک کر رہے ہیں، تو
آپ نے محسوس کیا کہ وہ جو آواز آ رہی تھی چرخے کی وہ آنا بند ہو گئی ہے. تو آپ نے یوں اوپر نظر اٹھائی تو وہ اماں جان کے ہاتھ رکے ہوئے ہیں, آنکھیں رکی ہوئی ہیں, ایسے بیٹھی دیکھ رہی ہیں. تو ہمارے نبی نے فرمایا عائشہ, ان کو کوئی پتہ نہیں. پھر آپ نے فرمایا عائشہ, انہیں کچھ پتہ نہیں. پھر آپ نے تیسری دفعہ فرمایا زور سے عائشہ, پھر انہیں پتہ چلا کہ میں کہاں بیٹھی ہوں. جھٹکا لگا اور یوں دیکھا. آپ نے فرمایا کیا دیکھ رہی ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ, اللہ نے یوسف علیہ السلام کو وہ حسن دیا تھا, دیکھنے والیوں نے انگلیاں کاٹی تھی. مجھے میرے رب کی قسم اگر وہ آپ کو دیکھ لیتی تو انگلیوں کے بجائے وہ چھریاں سینے پہ چل جاتی, انہیں پتہ ہی نہ چلتا کہ اللہ نے آپ کو وہ حسن دیا تھا. اللہ نے آپ کو وہ حسن دیا تھا. ایسا پیارا, ایسا پیارا اللہ نے ہمیں نبی دیا ہے. ہم قیامت تک سجدے میں پڑے رہے نا, اس بات کا شکر نہیں ادا کر سکتے کہ اللہ نے اپنے حبیب کا امتی بنا دیا ہے. آپ کی امت میں اللہ نے ہمیں پیدا فرما دیا ہے. تو دوسرا اللہ کا احسان کہ اس نے ہمیں اپنا حبیب دے دیا, اپنا محبوب دے دیا. ایک دفعہ آپ مسجد میں آ رہے تھے, صحابہ آپس میں مسجد میں باتیں کر رہے تھے. کچھ کہہ رہے تھے دیکھو جی ابراہیم اللہ کے خلیل تھے, کچھ کہہ رہے تھے دیکھو جی موسیٰ اللہ کے کلیم تھے, کچھ کہہ رہے تھے دیکھو جی عیسیٰ روح اللہ تھے. ہمارے نبی سنتے ہوئے آ رہے تھے. جب آپ آئے تو وہ خاموش ہو گئے. تو ہمارے نبی آ کے درمیان میں بیٹھے اور آپ نے فرمایا اچھا تم کہہ رہے تھے, کتنی بڑی بات ہے, ابراہیم اللہ کے خلیل تھے, موسیٰ اللہ کے کلیم تھے, عیسیٰ روح اللہ تھے, باقی رہ گیا تمہارا نبی. تو تمہارا نبی اللہ کا حبیب ہے. حبیب, اور حبیب کس کو کہتے ہیں؟ جس کی محبت کی کوئی انتہا نہ ہو اسے حبیب کہتے ہیں. اللہ نے ہمیں اپنا حبیب عطا فرما دیا, اپنا محبوب عطا فرما دیا. تو میرے محترم بھائیو اور دوستو, یہ اللہ کا بڑا احسان ہے. اس نے اپنا پتہ بھی بتایا ہے اور اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے. اس لیے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ, اس کو مبارک ہو جس نے آپ کو دیکھا پھر آپ پر ایمان لایا. تو ہمارے نبی نے فرمایا توبہ ثم توبہ ثم توبہ ثم توبہ ثم توبہ ثم توبہ ثم توبہ. اس کو 7 مرتبہ مبارک ہو جس نے مجھے نہیں دیکھا پھر مجھ پر ایمان لایا. جس نے نہیں دیکھا اسے 7 دفعہ مبارک ہو. تو میرے محترم بھائیو, اس نبی کے طریقے کو اپنائیں گے, اللہ دنیا بھی بنائے گا اور اللہ آخرت بھی بنائے گا. میں بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں اپنے بھائی ذیشان صاحب کو کہ انہوں نے شادی کے موقع کے اوپر اللہ رسول کی محفل کو سجایا اور آپ بھائیوں کو مسجد میں اکٹھا فرمایا. میں اتنا خوش ہو رہا ہوں کہ آپ کو بتا نہیں سکتا. اور نکاح اتنی بڑی چیز ہے کہ میرے نبی نے فرمایا نکاح میری سنت ہے, اور جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ میری امت سے نکل گیا. وہ میرا امت ہی نہیں ہو سکتا جو میری سنت کو چھوڑے. اور یہ سارے نبیوں کی سنت ہے نکاح. ایک نبی نے صرف شادی نہیں کی, ایک نبی, ویسے 2 نے نہیں کی, ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام, ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام. یحییٰ علیہ السلام جوانی میں ہی ان کو شہید کر دیا گیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا دیا گیا ہے. قیامت کے قریب دوبارہ آئیں گے, شادی بھی کریں گے. اللہ ان کو 2 بیٹے عطا فرمائیں گے, ایک کا نام موسیٰ رکھیں گے اور ایک کا نام محمد رکھیں گے. یہ عیسیٰ علیہ السلام شادی کریں گے. صرف ایک نبی ہیں جنہوں نے شادی نہیں کی, یحییٰ علیہ السلام. باقی سارے نبیوں کی سنت ہے نکاح. اور نکاح اتنی بڑی چیز ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے وہاں مدین پہنچے تو آگے شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں وہ بکریوں کو پانی پلانے کے انتظار میں کھڑی تھی اور وہ دوسرے لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کے ان بچیوں سے کہا کہ تم کیوں کھڑی ہو, پانی کیوں نہیں پلاتی؟ تو انہوں نے کہا جی ہمارا باپ وہ کمزور ہے, بوڑھا ہو گیا ہے, ہمارا بھائی کوئی ہے نہیں. شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں ہی تھیں
اللہ نے ان کو کوئی بیٹا نہیں دیا۔ یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے بیٹے دیے ہیں، کوئی بیٹی نہیں دی۔ لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں دی ہیں، بیٹا نہیں دیا۔ محمد مصطفیٰ کو اللہ نے بیٹے دیے لیکن چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے، بیٹیاں بڑی ہوئی ہیں، اور آپ نے فرمایا میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی۔ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو جو چاہے دے دے۔ تو شعیب علیہ السلام کو اللہ نے بیٹیاں دی، بیٹا نہیں دیا، بیٹا نہیں تھا۔ تو وہ کہنے لگی جی ہمارا باپ بوڑھا ہو گیا ہے، بھائی ہمارا ہے نہیں، تو ہم بکریاں چراتی ہیں، ہم یہ کنواں طاقتور بندے کا کام ہے چلانا، ہم عورتیں ہم تو چلا نہیں سکتی، یہ پانی پلا لیں گے، ان کا بچا ہوا پانی پھر ہم اپنی بکریوں کو پلائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہ ان کے پاس گئے کہ بھائی عورتیں ہیں، بچیاں ہیں، ان کو پہلے پانی پلانے دو۔ وہ کہنے لگے نہیں نہیں جاؤ، ہم پہلے اپنی بکریوں کو پلائیں گے، پھر بعد میں بچے گا تو پلائیں گے۔ اگر تجھے زیادہ شوق ہے تو پھر خود کنواں چلا اور پانی پلوا دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم سائیڈ میں ہو جاؤ۔ اکیلے موسیٰ علیہ السلام نے کنواں چلایا جو 10 آدمی چلاتے تھے، اکیلے موسیٰ علیہ السلام انہوں نے کنواں چلایا، پانی باہر نکلنے لگا، وہ جلدی سے پانی پلایا، بچیاں گھر چلی گئیں۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام درخت کے نیچے چلے گئے، وہاں جا کے دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھائے، کیا کہتے ہیں؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ تیرے در کا فقیر ہوں، روٹی کھلا روٹی کھلا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ پریشان کیوں ہوتے ہو، روٹی بھی آ رہی ہے اور پکانے والی بھی ساتھ آ رہی ہے، پکانے والی بھی ملے گی اور روٹی بھی ملے گی۔ وہاں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور ادھر وہ لڑکیاں گھر پہنچی تو شعیب علیہ السلام فوراً بولے کہ آج جلدی کیسے آ گئی ہو؟ یہ تو آج کا زمانہ ہے، جب بچی کالج جائے، جب کالج سے واپس آئے، ماں باپ کو پوچھنے کی اجازت نہیں۔ تو کدھر رہی ہے؟ نہیں جی نہیں پوچھ سکتے۔ وہاں شعیب علیہ السلام کو دیکھو، تھوڑا سا بچیاں جلدی آئی ہیں، جلدی کیسے آ گئی ہو؟ پہلے تو دیر سے آتی تھی۔ تو انہوں نے بتایا ابا جی ایک نوجوان آ گیا تھا، اس نے پانی پلا دیا بکریوں کو، ہم جلدی فارغ ہو گئیں اس لیے جلدی آ گئیں۔ تو شعیب علیہ السلام کہنے لگے اس کو بلا کے لاؤ، ہم ان کو اجرت دیں گے، اس کا صلہ دیں گے جو انہوں نے بکریوں کو پانی پلا دیا۔ اب ان دونوں میں سے ایک بچی چل کے آ رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے۔ جب وہ چل کے آ رہی تھی تو اس چل کے آنے کے انداز کو قرآن نے اپنے اندر بند کیا ہے، اور قیامت تک آنے والی عورتوں کو بتایا ہے کہ اگر کوئی عورت گھر سے نکلے تو کس انداز میں نکلے، جیسے شعیب علیہ السلام کی بیٹی چل کے آ رہی تھی۔ وہ کیسے چلتی ہوئی آ رہی تھی؟ قالت احداہما تمشی علی استحیاء، علی استحیاء، علی استحیاء۔ وہ کیسے چلتی ہوئی آ رہی تھی؟ ذرا توجہ کرائے، کیسے چلتی ہوئی آ رہی تھی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ چل کے آ رہی تھی نا تو حیا وہ سواری بنا ہوا تھا، اور شعیب علیہ السلام کی بیٹی اس کے اوپر سوار ہو کے چلتی ہوئی آ رہی تھی، حیا ہی سواری بنا ہوا تھا، ایسے چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ جب پہنچی تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا میرے ابا بلا رہے ہیں آپ چلو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں آگے چلتا ہوں، تو پیچھے چل، جہاں سے مڑنا ہو تو لکڑی پھینک دینا، کوئی کنکر پھینک دینا تو میں اس طرح مڑ جاؤں گا۔ چلتے چلتے شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں، پوچھا کون ہو؟ کہا جی موسیٰ ہوں۔ کہا بنی اسرائیل والا؟ کہا جی۔ کہا کیسے آئے؟ کہا ایسے ایسے قتل ہو گیا ہے، ایسے آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اپنی ایک بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیتے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں آپ نے 8 سال بکریاں چرانی ہیں، 8 سال بکریاں چرانی ہیں۔ اگر آپ 10 پورے کر دیں گے تو وہ 2 سال آپ کی مہربانی ہوگی، 8 سال حق مار میں بکریاں چرانی پڑے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہو گیا میں تیار ہوں 10 سال بکریاں چرانے کے لیے۔ یہاں پیغام کیا ہے؟ یہ واقعہ سنانے میں آپ کو پیغام کیا دینا چاہتا تھا کہ نوجوانوں نکاح کرنے کے لیے جتنی بڑی سے بڑی مشقت کرنی پڑے تیار ہو جانا، لیکن زنا کے قریب نہ جانا۔ نکاح اتنا عظیم و شان چیز ہے، نکاح اتنا عظیم و شان چیز ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جیسا نبی بھی
10 سال بکریاں چرانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اب دوسری طرف چلتے ہیں، ایک نبی ہے جسے دنیا یوسف علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے۔ زلیخا اندر لے کے جاتی ہے، ایک دروازہ بند کیا، دوسرا دروازہ بند کیا، تیسرا دروازہ